السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے کام اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، ٹھیک ٹھاک کما رہا تھا، بہت خوشحال تھا اور بہت اپنی زندگی کے اندر مست تھا، لیکن اچانک راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خوشی کسی نے چھین لی ہو، کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا ہو یا ہمارے سامنے کوئی دیوار کھڑی کر دی ہو کہ جس کے پار جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت انسان کے ساتھ پیش آتی ہے تو پھر انسان وظائف کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، نماز تہجد اور استغفار کے اہتمام کے ذریعے ان تمام دیواروں کو گرا دیتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی یہ پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس طرح انسان کے اوپر بیماری آتی ہے، جب اس کا علاج کرتا ہے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی دوسری مصیبت بھی آ سکتی ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس آزمائش میں اگر انسان جمع رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا رہے، فرما برداری اطاعت گزاری کرتا رہے، تو پھر وہ پریشانیاں جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ پریشانیاں جب ختم ہونے والی ہوں گی اور انسان کی مصیبتوں سے نکلنے کا جب راستہ نظر آنے والا ہوگا، یعنی رکے ہوئے کام جب آپ کے پورے ہونے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چند نشانیاں پہلے دکھا دے گا، چند باتیں آپ کو خود نظر آئیں گی، خود آپ کو محسوس ہوں گی۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں تو آپ خود سمجھ جانا کہ اب جو ہے حالات بدلنے والے ہیں اور اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہونے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے والی ہے۔ جو پریشانیاں میرے اوپر ہیں، یہ پریشانیاں دور ہو کر اللہ رب العزت اب مجھے خوشحال زندگی عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ چند نشانیاں کیا ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، 3 نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ عبادت کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، شوق عبادت آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی لگن، عبادت کرنے کے تڑپ آپ کے دل کے اندر پیدا کر دے گا، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا، بار بار آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میں نے یہ عبادت کر لی، اب مجھے فلاں عبادت بھی کرنی ہے، فلاں اچھا کام بھی کرنا ہے، فلاں نیکی کا کام بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر کے بعد آپ کو یہ تڑپ ہوگی کہ کب ظہر کی اذان ہو جائے اور میں مسجد جاؤں، یا کب ظہر کی نماز اذان ہو اور میں نماز ظہر ادا کروں۔ بہنوں کی دلوں کے اندر بھی یہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جب ظہر سے فارغ ہو گیا تو عصر کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، عصر سے فارغ ہو گیا مغرب کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، مغرب سے فارغ ہو گئے عشاء کے بعد پھر تہجد کی، استغفار کی اور اسی طرح تسبیحات کی، تکبیرات کی، ان تمام چیزوں کی تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح جب شوق آپ کے دل میں پیدا ہو تو آپ سمجھ جانا کہ پھر اب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور برے دن اور یہ پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ سب سے بہترین اور بڑی نشانی ہے کہ عبادت کا شوق اللہ رب العزت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری نشانی نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنا یقین دل کے اندر بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ بندے کے دل میں اللہ کے یقین پیدا ہو جاتا ہے، یقین اس بات کا کہ اب جو ہے ان حالات سے نکالنے والی ذات اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کرے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو پھر اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی۔ میں اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مجھے وہ آنکھ بند کر کے منظور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی میں خوش رہوں۔ تو اللہ کا یقین، اللہ کی ذات پر اللہ کا قرب، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ دوسری بڑی اور اہم نشانی ہے۔ اسی طرح جو تیسری نشانی ہے، پریشانیوں کے بعد جب حالات بدلنے والے ہوں گے اور اچھا وقت آنے والا ہوگا، تو ایک اور نشانی آپ کو نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق آپ کے دل میں ڈال دے گا۔
یعنی آپ ہر چیز کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا جب آپ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری عطا کروں گا، تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، میں تمہارے لیے تنگیاں، پریشانیاں یا اسی طرح مصیبتیں نہیں عطا کروں گا، بلکہ میں آپ کو خوشحالی عطا کروں گا، آپ کو نعمتیں عطا کروں گا، آپ کو اچھا رزق عطا کروں گا۔ تو یہ شکر کی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا ایک نشانی اور میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں صبر کی توفیق بھی، یعنی صبر کرنے کا مادہ دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جب حالات بدلنے والے ہوں گے اور اچھا وقت آنے والا ہوگا، مصیبتیں ہماری دور ہونے والی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کر دے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دے گا۔ یعنی ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ایک ایک حصے پر جب اگر مصیبت آ رہی ہے تو جسم برداشت کرنے کی طاقت اور پاور عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اگر مال کی ضرورت ہے تو اس کا بھی انتظام کر دے گا۔ مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق ہمیں عطا کر دے گا۔ تو یہ چند اہم نشانیاں ہیں کہ اگر آپ پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں اور تنگ دستی میں ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ عبادت کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے، انشاءاللہ راستہ ضرور کھلے گا اور اللہ رب العزت آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور جب حالات بدلنے والے ہوں گے تو یہ نشانیاں آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب حالات بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔